جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہو چکا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف جا چکی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عراق کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارادہ مستقل طور پر کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ٹوٹل کل تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر کی موجود تھی وہ 700 کے قریب بھی نہ تھی، کیونکہ اہل حجاز والے اس تنازع میں نہیں پڑنا چاہ رہے تھے۔ اگرچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر بھی دی تھی، لیکن باوجود اس کے وہ پھر بھی اس کوچ میں ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ 700 کا لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جب روانہ ہوئے، اس وقت رافع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین ہم کس غرض سے جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کی نیت سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ مانے تو، یعنی ہم طلحہ و زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اگر وہ اصلاح کو نہ مانے، صلح کو نہ مانے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے رافع پھر پوچھتے ہیں کہ اگر وہ اس حال میں بھی خوش نہ ہو، یعنی آپ صرف چھوڑ دیں پھر بھی خوش نہ ہو بلکہ وہ تردد کریں، پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ہمیں نہ چھیڑیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہ کریں، ہم ان کو پھر بھی کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پھر رافع پوچھتا ہے آگے سے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، اگر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں تب ہم کیا کریں گے؟ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ تب ہم صرف دفاع کریں گے۔ تو اس غرض سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہرگز جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ صلح اور اصلاح کی نیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دور میں اکثر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے کہ جب اس طرح فتنے پھوٹیں گے تو اس وقت تم مدینہ کا کوئی ٹیلا بن جانا، تم اپنے گھر کے ٹاٹ بن جانا، یعنی کسی بھی فریق کا تم ساتھ نہ دینا، تلوار نہ اٹھانا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اکثر صحابہ کرام پہلے سے ہی ایک طرفہ ہو چکے تھے، اگرچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ عمران بن حسین جس کے پاس 6000 کا لشکر موجود تھا، وہ اپنا لشکر لے کے بصرہ اور کوفہ دونوں طرف سے ہٹ کر ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے اپنا لشکر لے کے، کیونکہ عمران بن حسین نہیں چاہتے تھے کہ مجبوراً کسی نہ کسی فریق کا اس کو ساتھ دینا پڑے، اس لیے اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی الگ تھلگ ہو چکے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کوفہ کے قریب پہنچے اور کوفہ کی طرف اپنے وفود کو روانہ کیا۔ ان وفود میں نمبر سے جو گئے، ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ سب جب کوفہ کے مسجد میں جمع ہوئے اور کوفہ والوں سے انہوں نے خطاب کیا اور کوفہ والوں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں۔ ان کے خطاب کے بعد بھی کوفہ کے لوگوں کی دو قسم کی رائے بن چکی تھی، بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، جبکہ بعض اس بات کے قائل تھے کہ کسی بھی فریق کا حصہ نہ بنا جائے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورے جامع مسجد میں خطاب کیا اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ فطرہ ہے اور اس دور میں گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا زیادہ فضیلت ہے دونوں فریقوں میں سے ایک فریق کا حصہ بننے سے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب کوفہ کی جامع مسجد کی اس مجلس میں ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کیا تو دوسری طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نعرے بھی لگے، باتیں بھی ہوئی اور شور شرابہ زیادہ ہوا۔ جب یہ لشکر کسی طرح بھی سنبھل نہ گیا تو حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں ایک سپہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ بے شک اس وقت جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا سائڈ لے رہے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہیں، اور جس طرح جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تائید کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اوپر ایک آزمائش آ چکی ہے۔ اس فتنے سے نکلنے کے لیے اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو جو تمام مسلمانوں کو متفقہ طور پر ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرے اور اس کے بعد جو فتنے پھوٹے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہے جو خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں۔ اس وقت ان کی جو رائے ہے وہ رائے حق کی رائے ہے، اور اس وقت کوفہ والوں کو جس کا ساتھ دینا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ایک لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں جانے کے لیے تیار ہوا، اور جب یہ ایک بات پہ متفق ہوئے تو مالک اشتر وہاں پہ پہلے سے موجود تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفود آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے وہ بھی مالک اشتر بھی یہاں پہ موجود تھا۔ مالک اشتر نے دوبارہ وہاں پہ نعرے لگائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہا، جس کی وجہ سے لشکر میں پھر پھوٹ پڑی اور پھر نعرے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اپنے اکابرین کے معاملے میں کوئی بھی بات اس طرح کی برداشت نہیں کریں گے۔ اس پھوٹ کو بڑی مشکل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پہ قابو پایا، اور اس کے بعد تقریباً کوفہ سے 9000 کا لشکر تیار ہوا، جو کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جانے کے لیے کوفہ سے نکلے۔ حضرت حسین، حضرت عمار، حضرت ابن عباس اور قعقاع رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں یہ جو پورے 9000 کا لشکر تھا، یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے قریب پہنچا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، ان کا استقبال کیا، بڑی تعریف کی ان کی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے بصرہ کی طرف۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز جنگ نہیں چاہتے تھے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بصرہ سے یہی چاہ رہے تھے کہ ہماری صلح ہو، کیونکہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 700 کا لشکر بھی بڑی مشکل سے موجود نہیں تھا، اور لوگوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ اس وقت ہم بصرہ سے 1000 کا لشکر بھی لے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم آرام سے روک سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی جنگ کے بیچ ہم سے خوب کوئی نہیں جانتا، لیکن اس وقت ہمارا جو مقصد ہے وہ جنگ کرنا یا جنگ جیتنا نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، اس فتنہ کو ختم کرنا ہے، اس لیے ہماری امید علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی ہے کہ ہماری صلح ہو جائے گی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جب بصرہ سے ایک فوج لے کر تیار ہوئے اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوئے کہ سب سے پہلے مجھے طاقت چاہیے تھی، اس وقت میرے پاس تھوڑی بہت طاقت موجود ہے۔ اب یہ کیا جائے کہ عائشہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو بصرہ میں موجود لشکر ہے اس لشکر کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے اور مسلمان یکجا ہو کر اس فتنہ کا مقابلہ کریں۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بصرہ کی طرف وفد بنا کے بھیجا کہ وہ رائے معلوم کریں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کیا ہے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں آئے اور سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پہنچے اور پوچھا کہ ہماری امی جان کس مقصد سے بصرہ میں آئے ہوئی ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے یہی فرمایا کہ ہم اصلاح کی غرض سے اور لوگوں کی رہنمائی کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قعقاع رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں طلحہ اور زبیر کو بھی بلایا، ان سے بھی ان کا مقصد پوچھا گیا تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا موقف وہی پیش کیا کہ ہم اصلاح اور رہنمائی امت کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس پر اصلاح امت کے لیے اور رہنمائی امت کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے، آپ کیسے عمل کریں گے اس پر؟ تو جواب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لے کر۔ قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے بصرہ میں آئے تھے اور بصرہ میں تقریباً 600 کے لگ بھگ تم قاتلین عثمان کو قتل کر چکے ہو، اور تمہارے ہاتھ سے صرف ایک سردار ہرقوس نکل چکا تھا، لیکن 600 کے قتل کرنے کے بعد 6000 لوگ ہرقوس کی قیادت میں پھر دوبارہ جمع ہو گئے اپنے ان قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے۔ اب اگر تم ہرقوس جو ایک لشکر 6000 کا جمع کر چکا ہے اگر تم اس کو نظر انداز کرتے ہو تو تم بھی ہو اس علی رضی اللہ تعالیٰ پہ جو اعتراض کرتے ہو تو قاتل عثمان سے قصاص نہیں لے رہے تو تم بھی نہیں لے رہے جو تم ہرقوس کو چھوڑو گے، اور اگر تم ہرقوس کے خلاف پھر لشکر لے جا رہے ہو تو ان 6000 کو قتل کرنے کے بعد کیا یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، یا ان 6000 جو لوگ ہیں ان کو جو پیچھے خاندان ہیں ان کو جو قبائل ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے اس سے اور بڑا لشکر لے کے آ جائیں گے۔ یہ بات جب قعقاع رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی تو عائشہ صدیقہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ مان گئے کہ جی ہاں اس سے فتنہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی سمجھ گئے کہ اس سے فتنہ مزید بڑھے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر پھر ان فتنوں کی سرکوبی کی جائے۔ اس لیے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ ایک کامیاب وفد کی طرح وہاں سے باہر نکلے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوری کارگزاری سنائی گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے تھے کہ ابھی وقت آ چکا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جب ہم سارے مسلمان یکجا ہو جائیں گے اور ہمارا اتحاد ہو جائے گا اس کے بعد ایک خلیفۃ المسلمین کو طاقت مل جائے گی تو آسانی سے ان سرکشوں کی سرکوبی کی جا سکتی ہے۔ اب جب صلح کے امکانات واضح ہو چکے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ایک اعلان فرمایا، اور اعلان یہ فرمایا کہ ہم طلحہ، زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہرگز ہمارے ساتھ وہ سرکش لوگ شامل نہ ہوں جو کہ قاتلین عثمان میں سے ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے والوں کے مددگاروں میں سے ہوں، وہ ہرگز ہمارے ساتھ کوچ کر نہ کریں۔